آج کے اس زمانے میں جو بندہ کسی بھی چیز کا بیوپار کر رہا ہے یا خرید و فروخت کر رہا ہے، ذرا نا اپنے زمانے میں اس کو ذرا پرکھتے ہیں کہ کیا شعیب علیہ السلام کی قوم جو کام کر رہی تھی اور ان پر جو عذاب آیا تھا، جس وجہ سے وہ عذاب آیا تھا، کہیں ہم اپنے اندر دیکھیں کیا خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کر رہے؟ ایک مثال، بلکہ ایک دو مثالیں میں دوں گا۔ پہلی مثال، جب ہم پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں اپنی موٹر سائیکل میں یا اپنی گاڑی میں، تو میرا خیال ہے انہوں نے سیٹنگ پہلے کی ہوتی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے آپ نے تو کبھی مشاہدہ کیجئے گا کہ وہ پیمانہ کم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ خرید رہے ہیں تو پورا پورا خرید رہے ہیں، جب عوام کو دے رہے ہیں تو کیا پورا مل جائے ان کو؟ قطعاً نہیں۔ جی ہم تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں، جی وہ ہمارے معاملات ایسے، کیوں بھی تمہارے معاملات ایسے ہیں؟ جب لیتے ہو اس وقت نہیں تمہیں یہ باتیں یاد آتی، عوام کو دینے کے وقت تمہیں باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ تو یقین فرمائیں بالکل وہی رویہ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اس سے آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب ریڑھی پہ ہم فروٹ لینے جاتے ہیں، کوئی سبزی لینے جاتے ہیں یا فروٹ خاص طور پہ، تو جو آگے کے لگے ہوتے ہیں نا جی، وہ ذرا بڑے بڑے خوبصورت لگے ہوتے ہیں۔ وہ مطلب کہ وہ فروٹ اس کا سائز ذرا بڑا ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے آگے رکھے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب عوام سامنے سے گزرے گی، نظر پڑے گی یار اس کا فروٹ تو بہت اچھا ہے، یار اس سے لیتے ہیں آگے۔ وہ آتے ہیں جی 1 کلو یا 2 کلو جتنی بھی اس نے وہ خریدنا ہو، تو وہ آگے سے ڈالتے ہیں۔ ذرا آپ انہیں سوچ کے بتائیں، کیا امریکہ کے کوئی بندے نے آ کے اس کو کہا تھا کہ ایسا کرو؟ جب ہم سارا دوسرے ملک پہ ڈال دیتے ہیں کہ امریکہ ایسا کروا رہا ہے، کیا وہ امریکہ کو بندہ اس کے پاس ہے یا صدر کا فون آیا تھا ابھی ایسے کیا کر؟ اس کے اپنے ضمیر نے اسے کہا تھا ایسے کرو، گھر گزرا۔ اور اسی بات کو قرآن پاک نے بیان کیا، وَاتَّبَعَ هَوَا، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا، تو فتردہ، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب جب اس بندے نے ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آگے اس نے اچھی چیز لگائی ہے اور دے وہ 2 نمبر چیز رہا ہے، اس جیسی چیز نہیں دے رہا جو آگے لگی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم، آگے تم نے اچھی چیز لگائی ہے اور دے تم بری چیز رہے ہو، تو یقین کریں وہ آگے سے ہمیں تعلیم دے گا۔ جی ہمارے پاس بھی ایسے ہی آتی ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے ہی آتے ہیں، نہیں قطعاً نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز کو وہ چیک کرتے ہیں، اس حساب سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب عوام کی باری آتی ہے دوسروں کو دینے کی، بالکل قوم شعیب والا رویہ، جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں۔ اور یقین فرمائیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے، 2 مثالیں دی آپ کے سامنے، ہر بندہ یہ ایسا کر رہا ہے جی۔ تو جب اس طرح کے رویے ہمارے کاروباروں میں ہوں گے، یقین کریں نہ تو ہمارے رزق میں کوئی برکت ہوگی، نہ ہمارے مال میں برکت ہوگی، حرام چیز ہم کما رہے ہیں، ہماری پرورش حرام طریقوں سے ہو رہی ہے، اسی پیسوں سے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے، لمبا سفر کرتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں لمبا سفر حج کا سفر ہوتا ہے، لمبا سفر کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سفر کیسا ہوتا تھا، یا تو گھوڑوں پہ کرنا ہے، اونٹوں پہ کرنا ہے، یا پیدل کرنا ہے، مہینوں پہلے ہی سفر شروع کر دیتے حج کا یا عمرے کا۔ تو پرا گندہ حالت ہے جی، بال بکھر گئے دھول مٹی کی وجہ سے، کپڑے خراب ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی حالت میں جب وہ حرم میں پہنچتے ہیں اور پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں،
لمبی لمبی دعائیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، حرام رزق کھاتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر لوگ مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، مولوی صاحب بچہ تنگ بڑا کرتا ہے، آنکھیں نہیں لگتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مطلب وڈیاں دے آنکھیں لگتا ہے، ساڈے کے بولتا ہے، کی کری؟ کوئی دم شم کرو، انہوں دم کی کرے تھے بندہ؟ ہم نے کبھی اپنے رزق کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں کہ آیا وہ بالکل شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا معاذ اس کے خلاف ہے؟ اس ریڑھی والے کی مثال لے لیں کہ جو اس نے آگے اچھی چیز لگائی ہے دے، وہ 2 نمبر چیز رہا ہے۔ ہر بندہ ایسے کاروبار کر رہا ہے، ہر بندہ، ہاں الا قلیل وہ اچھے طریقے سے بھی کر رہے ہوں۔ تو جب اس طرح کا انہوں نے مال کمانا ہے، پھر اپنے گھر والے میں جا کے انہوں نے اس کا وہ مال کو لے کے جانا ہے، پیسے لے کے جانے یا کوئی بھی چیز لے کے جانی ہے، کیا آپ ذرا بتائیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کا جو مال جو داؤ لگا کے جو کما رہا ہے، تو یہ حلال طریقے سے کما رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو جب اس طرح انہوں نے اپنے گھر والوں کی پرورش کرنی ہے تو یہی نتائج ہونے ہیں جی، اور کیا ہونا ہے؟ بات نہیں مانتے جی، نماز نہیں پڑھتے جی، کیسے دل کرے اس کا؟ جب حرام طریقے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، کیا وہ ہماری بات ماننے گا؟ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو رویہ تھا، بدقسمتی سے آج ہمارے اس دور میں بالکل ایسے چل رہا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 2 قدم آگے ہے، 2 قدم آگے ہے۔ میں اپنے ذوق کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، اگر شعیب علیہ السلام کی قوم کا کوئی بندہ آج اس دور میں آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے پتہ کیا کہے گا؟ اسی تو کچھ بھی نہیں سا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اصل تو کاریگر آپ لوگ ہیں، کاش آپ میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس موجود ہوتا، ہمیں وہ طریقے بتاتا کیسے کرتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ تھا، ناپ تول میں کمی کرنا، دوسرا راہ زنی کرتے تھے، وہ لوٹ مار کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جانا اور لوگوں کو لوٹنا۔ آج بھی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں بالکل وہی کام ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ اگر کہا جائے کہ یہ راہ زنی، ڈاکہ ڈالنا، یہ لوٹنا لوگوں کو، اس کی بنیاد شعیب علیہ السلام کی قوم نے رکھی تھی، آج بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کو سمجھا رہے تھے انسان بنو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ آج بھی اگر کوئی انسان کہے نا، ہمارے اس معاشرے میں کسی کو کہے یار رب تو ڈر، کیوں اس طرح سے کام کر رہا ہے تو، یقین کریں اگلا بندہ ہمیں ایسی تعلیم دے گا ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور مولوی صاحب جاؤ ممبرات جا کے بیان کرو، اینڈ گال کرنا سوکھ ہے، کاروبار تسی کر کے وہ ہاں، ایسی تعلیم دیں گے بندہ چپ ہو جاتا ہے، جی ان سے کیا بات کرنی ہے۔ تو جب اس کے نتائج ان کے گھروں میں پہنچتے ہیں نا جی، پھر اسی خطیب صاحب مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، حضرت کو دم شم کر دیو، بچے ساڑھے آنکھیں نہیں لگ دیں، بچے ہر ٹائم مطلب ہے کہ پھر دے رہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، کوئی گل نہیں۔ تو کیا مولوی صاحب ادھر کیا کریں؟ جب مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں آپ کو، جو طریقہ وہ بتا رہے ہیں اس پر آپ نے عمل نہیں کیا اور بعد میں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔